حضرات گرامی، رمضان المبارک کا وہ برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کی تشریف آوری سے پہلے، جس کے شروع ہونے سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کا استقبال فرمایا، اور اس ماہ مقدس کے استقبال کے لیے پورا ایک اپنا خطبہ اور خطاب ارشاد فرمایا۔ اور یہ خطبہ اور یہ خطاب ہماری احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میرے سامنے مشکات المصابیح حدیث پاک کی کتاب کھلی ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ پورا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک جو حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اس خطبے کے الفاظ کیا ہیں اور اس خطبے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے جو مبارک کلمات نکلے، حضرات گرامی ان کو سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ فیہ کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ وشہر المواساة یزاد فیہ رزق المؤمن من فطر صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ الی آخر الحدیث۔ صدق اللہ رسول النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ خطبہ ہے، اور آج کے جمعۃ المبارک میں چاہتا ہوں کہ یہی خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے اندر رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا۔ استقبال رمضان المبارک یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود استقبال فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور صحابہ کرام کو رمضان المبارک کا مژدہ جاں فضا اور بشارت عطا فرمائی۔ تو آئیے ہم گویا کہ اس سنت اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرتے ہوئے ہم نے الوداع کو پکڑ لیا۔ یہ ساری میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی ہیں۔ میں نے شاہ ستہ کے اندر کوئی الوداع کی حدیث نہیں پڑھی ہے، ہاں استقبال کی حدیثیں موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال کیا۔ تو جو حضور علیہ السلام نے عمل کیا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ہم بھی آج کی جمعۃ المبارک کے اندر اس خطبے کو استقبال رمضان المبارک کے خطبے سے منسوب کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ایک مکمل خطبہ جمعۃ المبارک سماعت فرما چکے ہیں کہ آپ ایرانی النسل تھے، فارس کے رہنے والے تھے، اور آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور آپ کے والد جو ہے اس آتش کدہ کے نگران تھے۔ پھر اللہ نے آپ کے دل کے اندر حق کی تلاش پیدا کی، آپ گھر کو چھوڑ کے نکل پڑے، اور شام کے اندر آ کر جو ہے وہ عیسائیت کو قبول کر لیا، آتش پرستی کو چھوڑ کر۔ اور پھر جو عیسائی راہب تھا، جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہاری ابھی تشنگی باقی ہے۔ انہوں نے کہا بالکل میں ابھی مطمئن نہیں ہوا ہوں۔ کہا کہ پھر ایسا کرو
کہ کھجوروں والی سرزمین کے اندر چلے جاؤ، وہاں نبی آخر الزماں کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ نکل پڑے، اس کے بعد یہ اغوا ہو گئے اور ایک یہودی نے ان کو بیچ ڈالا، لیکن جس کو بیچا یہ بھی خدا کی کرنی دیکھیے آپ کہ بکتے بکتے یہ مدینہ منورہ شریف کے اندر آ گئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تکلیفوں اور مشکلات کے اندر ہوتا ہے، لیکن ان تکلیف اور مشکلات کے بعد رب تبارک و تعالیٰ اسے منزل و راحت عطا فرما دیتا۔ اور پھر آپ جب مدینہ منورہ شریف کے اندر تشریف لے آئے، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ان کی تشریف آوری کا وقت آیا، ایک شور و غوغا بچا، یثرب کی سرزمین طابہ اور طیبہ بننے لگی۔ اللہ اکبر، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع کی آوازیں آنے لگی۔ تو انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، مہمان آئے ہیں ان کے استقبال کے لیے۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر راہب نے بتایا ہوا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ تھی کہ آپ ان کو صدقہ پیش کرو گے تو وہ قبول نہیں کریں گے، لیکن ہدیہ پیش کرو گے تو وہ قبول کریں گے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجور پیش کی، تازہ تازہ اتار کر لے کر آئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں، ہم صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں، یہ فقراء کو دے دیں، غرباء کو دے دیں، یہ ان کا حق ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ کھجوریں پیش کی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے آپ کو اتنی محبت عطا فرمائی، اتنی شفقت عطا فرمائی، اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا سلمان منی و سلمان من اہل بیت، فرمایا سلمان ہم سے ہے اور سلمان ہمارے آل بیت اطہار سے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کو اپنے اہل بیت اطہار کے اندر شامل فرما لیا۔ یہ مختصر سا سیدنا سلمان فارسی جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ روایت فرماتے ہیں ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا، ہمیں خطبہ دیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا خطبہ ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے لوگو تمہیں مبارک ہو کہ تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہے، تم پر ایک رحمت والا مہینہ، مبارک مہینہ، اور وہ مہینہ کہ جس کے اندر ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی طرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، خوشیوں کا اظہار کرو، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا کہ اس کے روزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیا۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ فرمایا وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہارے اندر ان روزوں کی فرضیت کی وجہ سے رب تبارک و تعالی پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ریاضت کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں، دوپہر کو کھاتے ہیں، ٹی بریک، فلانا 11 مہینے ہمارے کھاتے کھاتے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک مہینہ ریاضت کا مہینہ ہے، مجاہدے کا مہینہ ہے،
اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور ہر قسم کی شہوات سے روک کے رکھنا ہے۔ علت کیا ہے؟ فرمایا کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری اور تقوی پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر ہم نے اگلے جمعۃ المبارک کے اندر رمضان ہوگا، ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، وہی رشوت کا لین دین ہے، وہی جا کے دھندا شروع کیا، تو جھوٹ کا، فراڈ کا، کالا پیلا، ذخیرہ اندوزی، سارے کچھ دندے وہی چل رہے ہیں۔ صرف کیا فرق آیا کہ ہم نے اپنے آپ کو صبح سے شام تک بھوکا رکھ لیا۔ تو سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا جس نے روزہ رکھ لیا اور اپنی زبان کو، اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں روک سکا، جھوٹی باتوں سے نہیں روک سکا، اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی سے نہیں روک سکا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے نہیں روک سکا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فرمایا اللہ کو کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ تم صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو، وہ تو چاہتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس روزے کے ذریعے تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز اللہ کی تابع ہو جائے۔ تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، آنکھوں سے کوئی گناہ کا اور کوئی غلط چیز نہ دیکھو۔ آج نوجوان بچے کے کہتے ہیں کہ ہماری خلوتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کچھ اور دیکھ رہے ہوں گے، اچانک آپ کے سامنے فحاشی آ جائے گی، اچانک آپ کے سامنے عریانی آ جائے گی۔ فرمایا اپنی نگاہوں کو بھی بچاؤ، اپنی نگاہوں کو بھی بچاؤ، اپنے کانوں کو بھی بچاؤ، فرمایا کہ اپنی زبان کو بھی بچاؤ۔ تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک ہر ایک کا روزہ ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ اپنے منہ کو کھانے پینے سے روک لیا۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، فرمایا کیوں روزوں کو فرض کیا؟ فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرما دے۔ فرمایا اس مقصد عظیم کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض فرمایا۔ ایام معدودات، فرمایا یہ کتنے دن ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ رمضان شروع ہوگا، شروع کا سلسلہ تھوڑا سا 7-8 دن چونکہ نئے روزے رکھے ہوں گے، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ رمضان کیسا دوڑتا ہوا جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی، ہم نے آج اپنے آپ کو ذہنی اور فکری طور پر تیار کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا ہے، نہ میڈیا کو دیکھیں، نہ سوشل میڈیا کو دیکھیں، بس دیکھیں تو اللہ کے پاکیزہ کلام کو دیکھیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن نازل فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک ختم دن میں کرتے تھے اور ایک ختم رات کے اندر کیا کرتے تھے۔ ہم سے تو ایک ختم نہیں ہوتا ہے، ایک ختم قرآن ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو ہے اپنے آپ کو قرآن سے متعلق نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، ہماری ایک گھڑی بھی ضائع نہیں ہوئی، لیکن اپنے آپ کو آج نظریاتی اور فکری طور پر تیار کر لو۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ لوگوں کو اس وقت موٹیویٹ کرتے ہیں جب رمضان جا رہا ہوتا ہے، 21 رمضان سے شروع کر دیتے ہیں، الوداع الوداع رمضان، الوداع رمضان تو جا رہا ہے، وہ افطاریاں، وہ سحریاں، جا نہیں رہا ہے، ابھی آ رہا ہے۔ اس وقت ایک موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کرنا چاہے، جس کا من ہے، جس کا دل ہے، من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جو چاہتا ہے کہ مجھے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کرنا ہے، وہ آج اپنے آپ کو تیار کر لے کہ میں رمضان کی ایک گھڑی بھی ضائع نہیں کروں گا، فوش کاموں کے اندر، نافرمانی کے اندر۔ نوجوان بچوں سے ایک بات کہوں گا، اللہ نے ہمیں یہ رحمت کا مہینہ عطا فرمایا، برکت کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان کے اندر ٹورنامنٹ شروع ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب،
ہم آپ کو کھیلنے سے منع نہیں کرتے ہیں، ہم نے خود بچپن کے اندر کھیلا ہے، ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں کھلوایا ہے، ہم کھیل کود کے اور سب کچھ کر کے سوئمنگ کر کے بڑے ہوئے ہیں۔ بچوں کے اندر ایک ایکٹیویشن پیدا ہوتی ہے، وہ یار رمضان کو ٹورنامنٹ کا مہینہ ہے، نام کیا رکھا ہوتا ہے؟ رمضان ٹورنامنٹ، 10 روزہ 5 روزہ نائٹ، یہ راتیں اللہ کی عبادت کرنے کی ہوتی ہیں۔ ان راتوں کے اندر منادی آواز دیتا ہے، رب تبارک و تعالی رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جنت کو سجا دیتا ہے اور منادی آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی ان راتوں کے اندر مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی اللہ کی رحمت مانگنے والا، کہ چھما چھم رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور ہمارے بچوں کو کن کاموں کے اندر لگا دیا؟ ٹورنامنٹوں کے اندر لگا دیا، یا کوئی گیم شروع ہو جائیں گے۔ یعنی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو جو ہے، خاص طور پر اپنی قوم کو ہم ان دنوں کے اندر نیشنل میڈیا سے اور سارے کے سارے جتنا الیکٹرانک میڈیا ہے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ان کی تربیت کے لیے یا تو وہ شام کو ڈرامے چل رہے ہوں گے، یا ان فنکاروں کو اور فنکاراؤں کو اور رقاصاؤں کو، ناچنے والیوں کو دوپٹہ پہن کے شام کو بٹھا دیا ہوگا دین سکھانے کے لیے۔ وہ دین بھی سکھا رہی ہوتی ہیں اور ادھر پیچھے عید کے لیے ریکارڈنگ ڈانس بھی چل رہا ہوتا ہے، ادھر ڈانس کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری قوم کے بھی قربان جائیں، ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں افطار کے وقت میں، رات کے وقتوں کے اندر، اور جو ہے اپنے رمضان کو برباد اور ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، جن لوگوں نے رمضان کی عزت کو پامال کیا، ان کو بہت سمجھایا، ہم نے بہت سمجھایا، حضور مفتی اعظم پاکستان نے بھی سمجھایا، انفرادی طور پر سمجھایا، کالمز لکھے، ٹی ویوں پر بیٹھ کے کہا، یہاں پر محراب و منبر پہ بیٹھ کے کہا، تو اس وقت وہ اور ان کے ساتھی لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ جنہوں نے رمضان کی عزتوں کو پامال کیا، ناموس رسالت کی عزتوں کو پامال کرنے کے لیے وہ نکلے، اللہ نے ان کی عزتوں کو پامال کر دیا۔ وہ اس دنیا کے اندر ننگے ہو کر دنیا سے گئے، خائب و خاسر ہوئے۔ لیکن حضرات گرامی، ان ظالموں کے دست و بازو ہم تو نہ بنے نا، اس برائی کا حصہ ہم تو نہ بنے نا۔ تو ایام معدودات، قرآن کہتا ہے چند دن ہیں، ان کو ان کھیل کود کے اندر اور ان چیزوں کے اندر ضائع نہ کرو، بلکہ عبادات کے اندر اور ریاضات کے اندر جو ہے تم گزار کر، اور لعلکم تتقون، تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا، اور فرمایا کہ قیام لیلۃ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو رب تبارک و تعالیٰ نے تطوع رکھا۔ جو اس مہینے کے اندر نیکی کرتا ہے، نیکیوں کا گریڈ بڑھنے لگا ہے، ریٹ بڑھنے لگا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آنے لگا ہے۔ سنیے حدیث پاک، فرمایا جو اس مہینے کے اندر من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ومن ادا فریضۃ کمن ادا 70 فریضہ، اور فرمایا کہ جو ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرائض کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جیسے آپ روزہ رکھیں گے، شروع کے دن کے اندر نفس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوگا، روڈ پر شور شرابہ، ہٹ جاؤ، روزہ رکھا ہوا ہے، گھر کے اندر آئیں گے جناب، بچوں کے اوپر چلا چلی، بیوی کے اوپر چلا چلی، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، پتہ نہیں کہ شیر بہادر نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ خدا کے بندو، اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، سب نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے نہ گھر والوں پر احسان کیا، نہ اللہ رسول پر احسان کیا، روزہ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا اس مہینے کے اندر تو تم نے اپنا تحمل اور صبر بلڈ اپ کرنا ہے، اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور ہم شروع کے دنوں کے اندر کیا کرنا شروع کرتے ہیں؟ چلا چلی، گھر میں بھی، روڈوں میں بھی، دفتر، روزہ، بات نہیں کرنا میرے سے، چپ ہو جاؤ، بس چپ، روزہ رکھیں، خوش ہو کے روزہ رکھیں، تنگ ہو کے روزہ نہ رکھیں، اپنے آپ کو بھی پریشان نہ کریں اور پوری سوسائٹی کو، معاشرے کو پریشان نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا صبر کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وَشَهْرٌ فِيهِ يُزَادُ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر رب تبارک و تعالی ایمان والوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اس میں رزق بڑھ جاتا ہے۔ من فطر صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ،
فرمایا جو کسی روزے دار کے روزہ افطار کراتا ہے فرمایا وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کے اجر کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے، اتنی چیزیں نہیں رکھتا، غربت کا زمانہ تھا کہ ہم کسی روزے دار کو جو ہے روزہ افطار کرا سکیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمائے یہ اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت بنے گا، جہنم سے آزادی کا سبب بنے گا، یہ تو اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا کہ جو دودھ کی گھونٹ یا لسی کی گھونٹ سے کسی کو روزہ کھلوا دے، یا کسی ایک کھجور سے کھلوا دے، کھجور بھی نہیں ہے تو او شربت من ماء، یا پانی سے یا کسی مشروب سے کھلوا دے۔ فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اور فرمایا جو کسی روزے دار کو سیر ہو کر کھلائے گا، اللہ اکبر، فرمایا وہ تو میرے حوض کوثر پر آئے گا، اللہ اکبر، فرمایا اس کو اتنا پلایا جائے گا کہ وہ سیر ہو جائے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی اس کے اندر ایک بات کو یاد رکھ دیجئے گا، آخری لمحات ہے کہ روزے دار کو افطار کرانے کے لیے صاف مال ہونا چاہیے۔ اگر آپ غرباء کو، فقراء کو زکوٰۃ کے مال سے روزہ افطار کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پیکٹس بنا کر آپ ان کو مالک بنا دیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے باہر دسترخوان لگا دیا یا کسی جگہ 10 بھائی بیٹھتے جائیں افطار کرتے جائیں، اور زکوٰۃ کا مال آپ نے اس کے اندر انکلوڈ کر دیا تو وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب آپ باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے کھاؤ گے تب زکوٰۃ کے اندر ملکیت اور مالک بنانا شرط ہے۔ اگر آپ پیکٹس بنا کر اس کو دے دیں کہ آپ چاہو یہاں بیٹھ کے کھاؤ، چاہو تو گھر لے کے جاؤ اپنے بچوں کے اندر کھاؤ، تو اس سے آپ زکوٰۃ سے افطار کرا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو صاف مال سے، صدقات سے جو ہے وہ کرانا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پر ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ تو غربت کے اندر آ چکا ہے، بہت مشکل کے اندر لوگ آ گئے۔ جو پروفیشنل لوگ ہیں، کل پرسوں مجھے کسی نے ویڈیو سینڈ کی کہ ایک فقیر کی جیب سے ادھر سے بھی پیسے نکل رہے ہیں، ادھر سے بھی پیسے نکل رہے ہیں، ادھر سے پیسے نکل رہے ہیں۔ ایک کالم میں نے پڑھا کہ ایک سگنل کے اوپر جو ہے ایک عورت ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے گئے، بعد میں اس کا شناختی کارڈ چیک کیا گیا تو اس کے بینک اکاؤنٹ سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے نکلے۔ یہ جو آپ نکل کے دے رہے ہوتے ہیں نا، اور ہماری مسجد کے اندر تو ایک طوفان مچا ہوتا ہے، ہر نماز کے اندر بندہ کھڑا ہوگا، ہر نماز کے اندر بندہ کھڑا ہوگا۔ مسئلہ بیان کرتے 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 ہمارے بال ختم ہو گئے کہ بھائی مسجد کے سائل کو مت دیں، یہ روڈوں پر کھڑے ہوئے پروفیشنل لوگوں کو مت دیں۔ آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے نیبرز کے اندر، کراچی کے اندر ایسے ایسے علاقے ہیں کہ لوگ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے، ان کے پاس نہیں ہے، آپ ان کو جائیں اور خاموشی سے جا کر پورے رمضان کا راشن کے گھروں پر ڈال کے، ہاں کوئی دیکھے گا نہیں۔ روڈ پر سید صاحب نے اپنی جیب سے 10 کے نوٹ نکالے اور کھڑے ہو کر بانٹنے شروع کیے، وہ نہیں ہوگا، وہ تو یا تو رب جانتا ہوگا یا وہ لینے والے جانتے ہوں گے۔ اور صدقہ سب سے زیادہ پاورفل وہی ہوتا ہے، فرمایا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، روڈ پر کھڑے ہو کے کریں گے، یا کریں گے تو اس کی تصویریں بنا بنا کے جو ہے نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال، ہم یہ کرتے ہیں۔ قرآن کا مزاج ذرا سماعت فرما لیجیے، وقت نہیں ہے، رمضان شروع ہونے لگا ہے۔ خدا را ان پروفیشنل روڈ پر مانگنے والوں کو نہ دیں۔ کراچی کے اندر ٹرینیں کی ٹرینیں بھر کے آنا شروع ہو گئی، رکشوں پر مانگنے کے لیے۔ مجھے ایک بندے نے بتایا رکشے پہ مانگنے کے لیے گھر پر آتا ہے۔ یار ایک رکشہ یہاں سے وہاں تک بھی جائے گا، کوئی کلو 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر، وہ بھی 200 400 500 روپے لے گا، رکشوں کو آگے کھڑے کر کے اور مانگ رہے ہوتے ہیں۔ خدا را ان لوگوں کو نہ دیں۔ کن کو دیں؟ قرآن سن لیجئے گا، میری بات نہ سنیں۔ آپ کو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جس کو دیں گے اللہ قبول کرتا ہے۔ سن لیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کس کو چاہتا ہے دینا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض
فرمایا زمین کے اندر ایسے فقراء ہیں جو زمین پر جانے کی آنے کی طاقت نہیں رکھتے، سفید پوش لوگ ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یحسبہم، یہ سنیے گا جملہ قرآن کا، یہ قرآن کا مزاج سنیے گا، قرآن کیا چاہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک اسلوب دے رہا ہے۔ فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا اتنے پاکیزہ لوگ ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا لگا ہوا ہے۔ انجان آدمی، یحسبہم الجاہل، انجان آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے پاس تو پیسہ ہوگا، لیکن جب ان کی معلومات کی جاتی ہے تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، فرمایا ان کے چہروں سے پہچانا جاتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، دے دو دے دو، ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 1500 گز کا پلاٹ ہے، وہاں سے آوازیں لگا لگا کے یہاں پر، ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو جتنی بڑی آواز لگائے گا اس کو دیں گے، جو جتنے زیادہ گندے کپڑے پہن کے آئے گا اس کو دیں گے، جو جتنی زیادہ بری حالت بنا کے آئے گا اس کو دیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ایسے سفید پوش سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، آپ کے نیبرز میں، آپ کے کولیگز میں، رشتہ داروں کے اندر لوگ موجود ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ وما تنفق من خیر فإن اللہ بہ علیم، ہاں ان کو دو گے تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اس علیم و خبیر کو پتہ ہوگا۔ تمہیں پتہ ہوگا، لینے والے کو، یا رب تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوگا۔ حضرات گرامی، آپ سے گزارش ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے آفیسز کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اورنگی کے بیٹھے ہوئے ہیں، کورنگی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ملیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے کراچی کی نمائندگی بیٹھی ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نیبرز میں، رشتہ داروں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نام سے زکوٰۃ کو لینا پسند نہیں کرتے۔ آپ پیکٹس بنائیں، پیکٹس بنانے کے بعد آپ کو پتا ہے نا، آپ سال بھر رہتے ہیں ان کے برابر میں، آپ کو پتا ہے ان کے گھر کے حالات کیا ہیں، ان کے گھر کے حالات کیا ہیں۔ ایک بندے کی 25-30 ہزار 50 ہزار تنخواہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا گزارا کرے گا، کیا مکان کا بل دے گا، کیا وہ بچوں کی فیس دے گا، کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا اوڑھے گا، کیا کرے گا، آپ کو معلوم ہے۔ آپ پیکٹس بنائیں اور پیکٹس بھی اچھے بنائیں، خدا رسول کا واسطہ ہے، میں آپ کو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، یہ جو سٹوروں کے حوالے آپ کر دیتے 500 پیکٹ بنا دو، 1000 پیکٹ بنا دو، چاولوں کے اندر سے، آٹے کے اندر سے کیڑے نکلتے، وہ کچرا، وہ گندا سامان جو فیکٹریوں کے اندر سال بھر نہیں بکتا ہے، وہ رمضان کے اندر نکل کے آ جائے گا اور لکھا ہوگا رمضان کے راشن بنوا لیں۔ اچھا، ہماری نیت نہیں ہوتی ہے، ہم جا کے اس کو 500 راشن کے 300 راشن کے پیسے دے کے آگے، اس نے کیا بھرا کیا نہیں بھرا، کچرا بھرا، ہم نے اٹھوایا اور اٹھوا کے جا کے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہ دو، فرمایا ایسا مال رب تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہ دو جس مال کو تم کھانا پسند نہیں کرتے ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، فرمایا خبیث اور گندی چیز، جتنا سارا راشن آئے اس راشن کو جمع کرے، اس میں سے ایک توڑا اٹھائیں اور گھر والوں کو دیں، حاجیانی کو، بولا آج سب سے پہلے میرے گھر کے اندر یہ راشن پکے گا۔ اگر آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے بچے کھا سکتے ہیں، حاجیانی بتائے گی آپ کو کہ کیسا چاول ہے، کیسا آٹا ہے، کیسا فلاں ہے، جس دن آپ نے کھا لیا اس دن آپ اٹھا کے اس راشن کو بانٹنا شروع کریں، ورنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، آپ اللہ کے نام پر نہیں دے رہے، بلکہ آپ اللہ کے نام پر دے کے ضائع کر رہے ہیں۔ کپڑا بالکل 3rd کلاس قسم کا وہاں لکھا ہوتا ہے بازاروں کے اندر، زکوٰۃ کے لیے دینے کے لیے کپڑا، اس کو 1 مرتبہ دھوئیں گے، 2 مرتبہ دھوئیں گے، اور اس کے بعد وہ کپڑا کہیں کے رہے گا۔ کل مجھے ایک بندے نے بتایا، مجھے بہت بات پسند آئی، ہمارے ایک دوراجی والا، اس نے بتایا کہ میں کپڑوں کے جوڑے لینے کے لیے گیا ہوں بازار اور جوڑے لے کر آیا ہوں بہت سارے، تو حجانی نے کہا، میری گھر والی نے کہا کہ اس میں سے سب سے پہلے میں اپنے بچوں کے جوڑے بناؤں گی، اگر میرے بچے پہن سکیں گی تو تب میں زکوٰۃ کے اندر دوں گی، ورنہ زکوٰۃ کے اندر نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ جو آپ اللہ کے نام پر کچرا دے رہے ہیں اور 3rd کلاس قسم کا مال دے رہے ہیں، یہ سودا آپ کا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، یہ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ، یہ تو فرض ہے آپ کے اوپر، آپ نے مال نکالنا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ نے 500 راشن بانٹنے، آپ 500 نہ بانٹیں، آپ 300 بانٹ لیں، آپ 200 بانٹ لیں، آپ 100 بانٹ لیں، لیکن ایسی چیز تو بانٹیں کہ کسی کے گھر پہ جائیں، کو کھا سکیں، پی سکیں، پہن سکیں، اوڑھ سکیں آپ، تاکہ کسی کے گھر پر اچھا راشن دے کے رمضان المبارک کی ان کی دعائیں لے سکیں۔
حضرات گرامی یہ خطبہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، من اشبہ صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اگر روزے داروں کے گھر پر آپ نے راشن پہنچا دیا، انہوں نے پیٹ بھر کے کھلایا، اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں، فرمایا وہ میرے حوض پر آئے گا، اتنے جام پیے گا کہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ أَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، فرمایا کہ یہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اوسط مغفرت ہے، آخرت جہنم سے آزادی کا ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، فرمایا جو اپنے مملوک کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو اس مہینے کے اندر تخفیف دیتا ہے کام کے اندر، رب تبارک و تعالی اس کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ آخری بات حضرات گرامی، وقت ہو چکا ہے لیکن چونکہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا جمعہ آ جائے گا۔ رمضان کے اندر اللہ نے ہمیں قرآن کا تحفہ عطا فرمایا۔ تراویح کی صورت کے اندر جو ہے وہ ہم مسجدوں کے اندر قرآن کو سنتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی کہیں 3 روزہ ڈھونڈو، کہیں 4 روزہ ڈھونڈو، بھائی کیا کرو گے؟ بھائی جلدی سے ختم ہو کے فارغ ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ بھائی سر سے اتارنا چاہتے ہو کیا؟ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور تمہیں اتنی ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ جو 4 روزہ 5 روزہ 7 روزائیں ان کے اندر بس پڑھ رہے ہوتے یعلمون 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 تعلمون یعلمون یعلمون اللہ اکبر، بس یہ آواز آتی ہے آخر کے اندر، اور ہم اسی آواز کا انتظار کر رہے ہوتے، اس کے سوا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یار آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں 1.25 سپارہ پڑھا جاتا ہے، اس 1.25 سپارے کے اندر 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کو قرآن کی طریقے سے پڑھو۔ خدا رسول کا واسطہ اس نزول قرآن کے مہینے کے اندر تو قرآن سے منسلک ہو جاؤ۔ تو یہ 7 روزہ 5 روزہ فلاں روزہ اللہ کا واسطہ۔ دوسرا یہ سمجھتے کیا ہے؟ ان کو یہ سمجھ آیا کہ شاید ہم نے یہ 5 روزہ پڑھ لیا 7 روزہ پڑھ گیا، چھٹی ہماری۔ اب یاد رکھیے گا کہ ختم قرآن ایک الگ سنت مبارکہ ہے، تراویح پوری کی پوری پڑھنی ہوگی۔ جب تک رمضان ہوگا تب تک آپ کے اوپر تراویح ہے، تراویح سے آپ کو چھٹی نہیں ملی ہے۔ اور یار اتنی ٹینشن، اتنی پریشانی، ماشاءاللہ وہاں نور حمزہ کے اندر لوگ 4 گھنٹے کے اندر تراویح ہوتی ہے، 7 تفسیر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر تراویح کے بعد آدھے گھنٹے کا درس قرآن ہوتا ہے، کئی نمازی ہیں وہ تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد درس قرآن کے اندر بھی بیٹھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بھی سننا ہے اور ہم نے قرآن کی تفہیم بھی حاصل کرنی ہے۔ یہ مہینہ قرآن کے قریب آنے کا ہے، نہ کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک وہ مولانا صاحب یہ آپ کی مسجد کے اندر جو نا بھائی کدھر تراویح کے اندر نظر نہیں آ رہے ہیں، بس وہ آپ کیا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، میں وہ ادھر جاتا ہوں وہاں 55 منٹ میں ختم ہوتا ہے، 10 منٹ جانے کے لگتے ہیں 10 منٹ آنے کے لگتے ہیں۔ یہاں سے باہر کھڑے ہو کر ہم 10 منٹ کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہیں گے، لیکن تراویح کا ٹائم دیکھیں گے، آج آپ صاحب نے تھوڑا 5 منٹ اوپر نہیں لگا دی، آج تھوڑا سا لیٹ نہیں کر دیے، تھوڑا سا ان سے بات کریں تھوڑی سپیڈ۔ ہمارے حافظ صاحب وہاں کے ہو ایسا لگتا ہے ایکسپریس لگے ہوئے ہیں، بھاگ رہے یار خدا رسول کا واسطہ ہے، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اپنے آپ کو ذہنی اور فکری طور پر تیار کر لیں کہ یہ 30 دن کے لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہو جانا ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لینا ہے، ہم نے قیام اللیل کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، ریاضات کے ساتھ منسلک کر لینا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب ہاتھ اٹھائیں۔ اے میرے مالک و مولا، آنے والے مہمان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے اندر ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی سمجھ کی توفیق عطا فرما، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اس رمضان کو ہماری زندگی کی تبدیلی کا رمضان بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا